الحمد لله رب العالمين. لہذا اب میں آپ حضرات کے درمیان میں مفتی مجاہد الاسلام صاحب قاسمی دامت برکاتہ ہوں جو اودگیر سے آپ حضرات کے درمیان میں تشریف فرما ہوئے ہیں. میں ان سے اودگیر میں کیا کرتے ہیں مفتی صاحب، کہاں رہتے ہیں؟ قریب گاؤں میں پتہ چلنا چاہیے نا، تعارف پورا کریں تاکہ قریب میں مفتی مجاہد الاسلام صاحب مفتی صاحب سے شاید آپ حضرات اس میں سے کچھ لوگ واقف بھی ہوں گے، کچھ لوگ واقف نہیں ہوں گے. اصل میں مفتی مجاہد الاسلام صاحب مولانا حفیظ الاسلام صاحب مرحوم رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند ہیں، بڑے فرزند ہیں. اور ان کے دادا کو تو آپ حضرات جانتے ہی ہوں گے، حضرت مولانا شیخ محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ. ان کے دادا کی کافی قربانیاں ہیں، والد صاحب کی بھی کافی قربانیاں ہیں. ہمارے پورے لاتور کے علاقے میں الحمدللہ شیخ برادران کی قربانیاں ہیں. شیخ محمد صاحب کے پڑھے ہوئے شاگردین الحمدللہ پورے دکن کے علاقے میں پھیلے ہوئے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے والد صاحب سے، ان کے دادا سے، ان کے چچا سے بڑا کام لیا ہے. شاید ہوگا بھی کبھی حضرت مولانا محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ آئے ہوں گے، بیان بھی ہوا ہوگا، آپ حضرات نے ان کو دیکھا ہوگا. یہ انہی کے خاندان کے چشم و چراغ ہے. مفتی مجاہد الاسلام صاحب ابھی دارالعلوم سیلکی روڈ پر الحمدللہ خدمات جاری ہیں اور مسجد ٹیک اور قرآن میں آپ کی امامت و خطابت بھی ہے اور تجارت کے لائن سے بھی الحمدللہ مفتی صاحب جڑے ہوئے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ دینی خدمات مفتی صاحب سے بھی لے رہا ہے. آپ حضرات دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مفتی صاحب کی عمر میں خیر و برکت عطا فرمائے اور مفتی صاحب سے ہم کو بھی استفادہ کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. لہٰذا میں مفتی صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ مفتی صاحب اپنے قیمتی بیان سے ہم سب کو خطاب فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں: واعتصموا بحبل اللہ جميعا. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. ولا تفرقوا، اور فرقے بازی نہ کرو. اور دوسری حدیث اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنائی گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: تم سب میں بہترین شخص وہ ہے، تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. تو معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بیان فرمائی کہ سب میں بہتر وہ ہے جس کی خدمت قرآن پہ ہو، سب میں بہتر وہ ہے جو قرآن کا خادم ہو، سب سے بہتر شخص وہ ہے اس روئے زمین کا، اس دنیا کا. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مقدس سے فرمایا کہ تم سب میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور اس کے بعد دوسروں کو سکھائے. بزرگوں، ہمیں معلوم نہیں ہے، ہمیں قرآن کی عظمت ہمارے دلوں سے ختم ہو رہی ہے. قرآن کا مقام ہمارے نزدیک کچھ بھی نہیں ہے. ہم حافظوں کا مقام بھی ہمارے نزدیک کچھ بھی نہیں ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں سب میں بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے پھر سکھاتا ہے. بزرگوں، معلوم ہوا
کہ دنیا کی سب سے اعلیٰ ڈگری، دنیا کے سب سے اعلیٰ تعلیم، دنیا میں سب سے بڑا عہدہ، دنیا میں سب سے بڑی ذمہ داری، دنیا میں سب سے بڑی ڈگری اگر کسی کی ہے تو وہ ایک حافظ قرآن کی ہے، اگر کوئی ڈگری ہے تو وہ عالم دین کی ہے، اور کوئی ڈگری ہے تو دین کی خدمت کرنے والے کی ہے۔ یہ میں نہیں کہتا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مقدس سے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سب میں بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے پھر سکھائے۔ اب غور کریں بزرگوں، اب غور کریں کہ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حدیث کا اور ہمارے نزدیک ہماری نگاہوں میں ایک حافظ قرآن کا، ایک عالم دین کا، مسجد کے امام کا ہمارے نزدیک کیا حق ہے، کیا مرتبہ ہے، ہم اس کی کتنی عزت کرتے ہیں، ہم اس کا کتنا احترام کرتے ہیں، ہم اسے کتنی عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ دنیا کے سب سے بہترین انسان جس کے طفیل میں، جس کے صدقے میں اللہ نے دنیا کو بنایا، وہ نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے اور قرآن کو سکھاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے جب اپنی زبان سے فرمایا قرآن پڑھنے والے افضل ہیں، قرآن کو پڑھانے والے اعلیٰ ہیں، افضل ہیں، ان کا مقام اعلیٰ ہے، ان کا مقام افضل ہے۔ یہ معصوم بچے مسجد میں آتے ہیں اور پڑھتے ہیں، قرآن پڑھنے کے لیے آتے ہیں، فرشتے ان کے قدموں میں اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں اور پر بچھانے پر اپنی سعادت مندی سمجھتے ہیں۔ یہ مقام کس نے دیا؟ یہ مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ مقام دیا ہے۔ لیکن کیا ہوتا ہے، ہم غفلت کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، کوئی ہمارے نزدیک علماء کی قدر نہیں، کوئی مسجد کے امام کی قدر نہیں، مکتب میں جو بچے آتے ہیں ان کا کوئی احترام نہیں۔ بزرگوں، ان کا بڑا مقام ہے، ان کی بڑی عزت کرنی چاہیے، اس لیے کہ ان کے پیروں کے نیچے، ان کے پیروں کے نیچے فرشتے اپنے پر بچھانے کو فخر سمجھتے ہیں۔ یہ مقام ہے ایک طالب علم کا جو دین کا علم حاصل کرنے کے لیے آتا ہے۔ جب ان کا یہ مقام ہے تو انہیں پڑھانے والے کا کیا مقام ہوگا، ان کے پڑھانے والے کا کیا مرتبہ ہوگا، اس کا مقام کیا ہوگا، وہ تو اللہ ہی جانے میرے بھائی۔ ہماری یہ ذمہ داری ہے، سب سے بڑی کتاب، دنیا کی سب سے اعلیٰ ڈگری، دنیا کی سب سے اعلیٰ تعلیم اگر کوئی ہے تو وہ تعلیم دین کی تعلیم ہے، دین کی تعلیم ہے۔ کوئی ڈگری ہے تو وہ دین کی ڈگری ہے، حافظ قرآن کی ہے، عالم دین کی ہے۔ اللہ ہمیں اس کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بزرگوں، یاد رکھ لیں، جتنے بھی اکابرین امت اس دنیا میں آئے ہیں سب نے دین کی خدمت کی ہے۔ کسی نے اپنی جان دین پہ قربان کی، کسی نے اپنا مال دین پہ قربان کیا۔ یہی وجہ ہے کہ دین ہم تک پہنچا ہے۔ اگر قربانیاں ہمارے بڑوں نے، قربانیاں صحابہ نے نہ دی ہوتی، قربانیاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ دیے ہوتے، بزرگوں دین ہم تک نہیں پہنچتا۔ ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ ہماری ذمہ داری بھی یہی ہے کہ ہم دین کو حاصل کریں، طالب علم بنیں، علم حاصل کریں، قرآن کا علم حاصل کریں، حدیث کا علم حاصل کریں، فقہ کا علم حاصل کریں، اور علم حاصل کرنے کے بعد دوسری ذمہ داری ہمارے کندھوں پہ جو ڈالی گئی وہ یہ ہے، اس علم کو ہم عام کریں، اس علم کو پھیلائیں، لوگ اس علم کو سیکھیں اور ان تک دین کو پہنچانا، علم کو پہنچانا، یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ نے نام سنا ہوگا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جو فقہ کے سب سے بڑے امام ہیں، جنہوں نے مسئلے مسائل کی فقہ تیار کی، اور سارے مدارس میں سارے علماء نے سب مل کے بزرگوں مدرسوں کے اندر بیٹھ کر ان کی کتاب کو پڑھتے ہیں، وہ فقہ کو پڑھتے ہیں اور اس پر عمل کر کے زندگی کو گزارتے ہیں۔ ان کی زندگی پاکیزہ تھی، ان کا طریقہ پاکیزہ تھا، وہ نیک لوگ تھے، ان کے دلوں میں اللہ کا خوف تھا، ان کے دلوں میں اللہ کا ڈر تھا، وہ اللہ کو ہر جگہ حاضر و ناظر سمجھتے تھے، وہ اللہ کے بتائے ہوئے طور و طریقے پہ زندگی گزارتے تھے۔ ان کا اولین مقصد دنیا میں آنے کا یہی تھا کہ وہ دین کے خادم بن کے انہوں نے اس کے اندر، دنیا کے اندر زندگی گزاری۔ آج ہمارے زندگیوں سے تقویٰ نکل گیا، آج ہمارے دلوں سے اللہ کا ڈر نکل گیا، آج ہمارے دلوں سے خوف خدا نہیں رہا۔
बुजुर्गों, हम नमाज छोड़ के बेफिक्री के आलम में जिंदगी गुजारते हैं, किसी की जमीन हड़प के बेफिक्री की जिंदगी गुजारते हैं, किसी पर तोहमत लगा के जिंदगी गुजारते हैं, किसी को तकलीफ पहुंचा करके जिंदगी को गुजारते हैं। बुजुर्गों, इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के एक वाक़े मैं आपको बताऊं, उनके वाक़े के अंदर लिखा है कि आप बड़े मुहद्दिस हैं, आप बड़े मुफस्सिर हैं, आप फ़िक़्ह के लिखने वाले हैं, आप अल्लाह से डरने वाले हैं। जिनके दिलों में अल्लाह का डर था, अल्लाह का खौफ था, वो अल्लाह तबारक व तआला से तन्हाई में भी डरते थे, मजालिस में भी डरते थे। दो शख्स आए मसला पूछने के लिए इमाम साहब के पास। हज़रत क्या कर रहे हैं? अपने घर का पानी भर रहे हैं, अपने घर का पानी भर रहे हैं। वक्त का इमाम है, वक्त का बड़ा इमाम है, फ़िक़्ह का लिखने वाला है, मुफस्सिर कुरान है, मुहद्दिस है, सबसे बड़ा इल्म, दीन का इल्म लोग उनके पास मौजूद है। लोग उनके पास अपने मसले लेकर आते हैं, मसले पूछने आते थे। आज हमारा हाल देखिए बुजुर्गों, मुसलमानों के मसाइल हल कौन कर रहा है? मैं इशारे में आपको बताऊं कि मसले मुसलमानों के हैं, सबसे ज़्यादा आज मसले मुसलमानों के हैं। लेकिन याद रखें, वो मसला लेके आपने कभी मस्जिद के इमाम के पास नहीं आए, आपने कभी अपने शहर के आलिम के पास नहीं गए, आप किसी दूसरे के पास जाते हैं मसला लेकर। लेकिन दीन के अंदर बताया गया, शरीयत के अंदर सिखाया गया, कोई भी मसला हो पहले मस्जिद में आओ और पहले मस्जिद में आके अल्लाह के सामने सर झुकाओ, फिर उसके बाद अपने इमाम से उसका तज़किरा करो, अपने उलमा के सामने उस बात को रखो। क्या होगा? मसला हल होगा, मसला हल होगा। ये जितनी अदालतें, जितनी महफिलें लोग सजा के बैठे हैं दुनिया में, याद रख लो, ये कोई मसला हल नहीं कर सकते। उनके अंदर कोई काबिलियत नहीं, कोई सलाहियत नहीं तुम्हारे मसाइल को, हमारे मसाइल को हल करने की। तो मसला जब भी कोई पेश आ गया मसला, कहाँ पे आना है? मस्जिद में आना है, उलमा से मशवरा करना है और अपने मसले को कहाँ हल करना है? अपने मसले को मस्जिद में हल करना है, अपने मसले को मस्जिद में हल करना है। मसला हल होगा, उलमा के पास जाओ मसाइल को लेकर, चाहे जो भी मसला हो। दो फरीक आए, हजरत पानी भर रहे हैं, कंधे पे घड़ा रख के, टिलिया रख के पानी लेकर आ रहे हैं। दो शख्स रास्ते में मिल गए और कहा कि हजरत, हम दोनों का एक मसला है और आप इस मसले को हल कर दीजिए, हम दोनों का एक मसला है, आप इस मसले को हल कर दीजिए। हज़रत इमाम आदम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने, गड़ा कंधे पर है और पानी भरा हुआ है, पूछे कि भाई बताओ क्या मसला है? कहा कि हज़रत मेरी ज़मीन है और इसने मेरी ज़मीन पे कब्जा कर लिया है। मसला लेके आने वाले भी मुसलमान हैं, जिससे मसला पूछा जा रहा है वो गाँव का इमाम है, वो फ़िक़्ह का इमाम है, मुहद्दिस है, मुफस्सिर है, उससे मसला पूछ रहे हैं। तो यहाँ से दूसरा सबक ये मिलता है कि अपने सारे मसाइल खुद अपने मस्जिदों में बैठ के हल करो। दुनिया के दरबारों में लेकर फिरोगे तो मसले को उछाल दिया जाएगा और तुम्हारा मजाक बना के रख दिया जाएगा। हज़रत इमाम आदम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने जब पूछा क्या मसला है, कहा कि हज़रत मसला ज़मीन का है, मेरी ज़मीन है, इसने कब्जा कर लिया है, ज़मीन मेरी है, इसने कब्जा कर लिया है। हज़रत ने क्या किया? आपने जब मसला सुना तो कहा कि ठहर जाओ, कंधे पे क्या था? घड़ा था, पानी का घड़ा था, मटका था या टिलिया थी, जो भी था, आपने अपने दस्ती को निकाला और दस्ती को निकाल के आपने जमीन पे दस्ती को बिछाया और दस्ती जमीन पे बिछा के आपने घड़ा उसके ऊपर रखा, अपनी टिलिया उसके ऊपर रखी और दो अफराद जो सामने मसला पूछने के लिए आए थे वो पूछने लगे, हजरत क्या बात है, आपने दस्ती बिछा के घड़ा रखा, आप चाहते तो घड़ा ऐसे भी रख सकते थे। हजरत तो अल्लाह वाले थे, उनके दिलों में अल्लाह का खौफ था, जिनके जिंदगियों में इल्म था, तक़वा था, अल्लाह का खौफ था, अल्लाह की खशियत थी। आज हम सारा निकल के डकार भी नहीं देते। वो अल्लाह वाले कैसे थे? जमीन पे कपड़ा बिछा के, जमीन पे दस्ती बिछा के अपना घड़ा उसके ऊपर रख रहे हैं। जब लोगों ने, उस मसला पूछने वालों ने पूछा इस क्या वजह है कि आपने दस्ती बिछा के घड़ा रखा है, आप चाहते तो वैसे भी रख सकते थे। हजरत ने क्या फरमाया, ए नादान, ये जमीन ना तेरी है ना मेरी है, मैं यहाँ से पानी लाने के लिए गया था और पानी लेकर आ रहा हूँ, और अगर मेरा गीला मटका और घड़ा मैं जमीन पे रख देता तो उसके ऊपर मिट्टी लग जाती और वो मिट्टी मेरे घर तक आती। रोज़ क़यामत में जब अल्लाह मुझसे पूछता, इमाम आज़म तो बड़ा इमाम था, शहर का इमाम था, फकीह था, और तूने फलां आदमी के खेत से इतनी मिट्टी घर लेकर आ गया।
تو میں اللہ کو کیا جواب دیتا؟ میں اللہ کو کیا منہ دکھاتا؟ تو بزرگوں وہ دو شخص جو سن رہے تھے خاموش ہو گئے. کہا کہ حضرت بس ہمارا مسئلہ حل ہو گیا ہے, ہمارا مسئلہ حل ہو گیا ہے. یہ زمین اس کی تھی, میں نے اس کے اوپر قبضہ کر لیا تھا, آج آپ کے سامنے اس کی زمین میں اس کے حوالے کر دیتا ہوں, اس کی زمین اس کے حوالے کر دیتا ہوں. تو مسئلے علماء کے پاس جب آئیں گے تو انشاءاللہ ایسے حل ہو. کوئی بات کرنے کی ضرورت نہیں, کوئی مقدمہ لکھنے کی ضرورت نہیں, کوئی کتاب لکھنے کی ضرورت نہیں, کوئی بتانے کی دکھانے کی ضرورت نہیں. آپ کے عمل سے جو نیک ہوتے ہیں, متقی ہوتے ہیں, جن کے دلوں میں خوف خدا ہوتا ہے, وہ ان کی زندگی سے مسئلے کیسے حل ہوتے ہیں انہیں دیکھ کے امت سیکھ جایا کرتی. دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمارے درمیان میں جو ایسے علماء ہیں اللہ انہیں اور لمبی زندگی عطا فرمائے. تو بزرگوں ان کے زندگی میں کیا تھا؟ خوف تھا, اللہ کا ڈر تھا, اللہ کا تقویٰ تھا. وہ اللہ کو ہر جگہ حاضر و ناظر سمجھتے تھے. وہ سمجھتے تھے کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. وہ پکڑ کرے گا, قیامت کے دن اس کے سامنے کھڑا ہونا ہے, اس کے سامنے حساب دینا ہے. وہ ترازو لگائے گا, انصاف کا ترازو ہوگا. نیکیاں ہوں گی تو نیکیوں والا پلڑا جھک جائے گا, برائیاں ہوں گی تو برائیوں والا پلڑا جھک جائے گا. کسی پہ ظلم نہیں ہوگا. باپ نے بیٹے پر ظلم کیا ہوگا تو اسے جواب دینا پڑے گا, بیٹے نے باپ پر ظلم کیا ہوگا تو اسے جواب دینا پڑے گا, بھائی نے بھائی کے اوپر ظلم کیا ہوگا تو اسے جواب دینا پڑے گا. آج ہمارا کیا معاملہ ہے؟ آج ہم سب کھیتی والے لوگ ہیں الحمدللہ. آپ غور کریں کہ ایک بالش بھی, ایک انچ بھی اگر کسی کی تو زمین لے گا روز قیامت میں تجھے اللہ کے دربار میں جواب دینا پڑے گا. آج مسلمان کمزوروں کو دبا رہا ہے, مسلمان کمزوروں پہ ظلم کر رہا ہے اور اپنی طاقت بتا رہا ہے. یاد رکھو اے ظالم, تجھ سے بڑی طاقت اللہ کے پاس ہے, اور وہ ایک وقت سب کو کھڑا کرے گا. اس کے دربار میں ظالم بھی ہوگا, اس کے دربار میں مظلوم بھی ہوگا. دونوں کو کھڑا کر کے اللہ انصاف کا ترازو رکھے گا اور دونوں کا حساب برابر کرے گا قیامت کے دن. زندگی میں تقویٰ پیدا کرو, زندگی میں اللہ کا ڈر پیدا کرو, زندگی میں اللہ کا خوف پیدا کرو. جب یہ چیز زندگی میں پیدا ہوگی ہماری زندگی سہل ہو جائے گی, ہماری زندگی آسان ہو جائے گی. اور یہ ساری چیزیں ہم کب سیکھیں گے؟ جب قرآن کو پڑھیں گے, قرآن کو سمجھیں گے تو سمجھ میں آئے گا. آخر میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی اللہ تعالیٰ جو بھی کہا گیا سنا گیا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.